اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بسم اللہ آسان ترتیل القرآن کا سبق نمبر 21 حاضر خدمت ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے مدات کے بارے میں پڑھا کہ مد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مد اصلی یا مد طبعی، نمبر 2 مد فرعی۔ مد فرعی میں ہم نے مد واجب متصل اور مد جائز منفصل کے بارے میں پڑھا۔ پھر اس سے اگلی ویڈیو میں ہم نے مد عارض للسکون اور مد عارض وقفی اور مد عارض لین کے بارے میں تفصیلی پڑھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم مد لازم پڑھیں گے۔ مد لازم یہ ایک لازمی مد ہے۔ اگر حرف مد کے بعد سکون اصلی یا سکون لازم بالتشدید پایا جائے تو مد لازم پیدا ہوتی ہے۔ اسے بڑی مد کہتے ہیں اور تلوار کے نشان سے ظاہر کرتے ہیں۔ اسے 6 حرکات یا 3 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ مد لازم کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مد لازم کلمی مثقل، نمبر 2 مد لازم حرفی مثقل، نمبر 3 مد لازم حرفی مشبع، نمبر 4 مد لازم حرفی مشبع مخفف، نمبر 5 مد لازم لین، نمبر 6 مد الفرق۔ اب ہم باری باری سب کو ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1 مد لازم کلمی مثقل۔ مثقل کا مطلب ہے بھاری ہونا، مضبوط، اور کلمی کا مطلب ہے کہ یہ مد ایک کلمہ میں پائی جاتی ہے، اور مد لازم سے مراد یہ ہے کہ اس کو لمبا کرنا لازمی ہے۔ یعنی حرف مد کے بعد اسی کلمہ میں سکون لازم بالتشدید یعنی مشدد حرف آ جائے تو مد لازم کلمی مثقل پیدا ہوتی ہے۔ اسے حرف مد سے مضبوطی سے ملاتے ہوئے لمبا کریں گے۔ اسے 6 حرکات یا 3 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے اور تلوار کے نشان سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں الحاقہ، ولضالین، حاد اللہ۔ تو یہ تھی مد لازم کلمی مثقل۔ اب ہم پڑھیں گے مد لازم مد الفرق۔ مد الفرق یہ بھی ایک کلمہ میں پائی جاتی ہے۔ اس میں استفسار اور سوال 2 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ مد استفسار اور سوال، استفسار یعنی سوال اور خبر میں فرق کو قائم کرتی ہے۔ یہ مد 2 کلمات میں پائی جاتی ہے، یعنی ایک کلمہ میں حرف مد پایا جاتا ہے اور دوسرے کلمہ میں سکون اصلی یا سکون لازم بالتشدید پایا جا سکتا ہے۔ مثلاً اس کی مثالیں ہیں الآن، اللہ، الذکرین۔ ان تمام مثالوں میں یہ 2 حروف پر مشتمل ہے۔ پہلا میں جو ہے اس میں سوال ہے اور دوسرے میں خبر پائی جاتی ہے۔ بعض علماء تجوید کے نزدیک اس مد کو مد لازم کلمی مخفف کا نام دیا گیا ہے۔ وہ اس کی مثال الآن دیتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں، کیونکہ مد لازم کلمی مخفف صرف ایک کلمہ میں پائی جاتی ہے، اور یعنی ایک ہی کلمہ میں حرف مد کے بعد سکون اصلی پایا جائے۔ لیکن الآن یہ 2 کلمے ہیں، آ پلس الآن۔ آ کا مطلب ہے کیا اور الآن کا مطلب ہے اب۔ اکٹھا لکھنے کی صورت میں الآن کا حمزۃ الوصل اگر پڑھنے میں گر جائے تو سوال اور خبر میں فرق باقی نہیں رہتا، اس کا مفہوم درست ادا نہیں ہوتا۔ حمزۃ الوصل کو ایسی صورت میں الف میں تبدیل کر دیتے ہیں۔
بس आल आना में जो मद है वो मद्दुल फ़र्क है, मद्द लाजिम कलमी मुखफ़फ़ नहीं है। ये इस्तिलाह दुरुस्त नहीं। पूरे कुरान करीम में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जिसमें एक ही कलिमा में हरफ मद के बाद साकिन हर्फ हो, इसलिए ये मद्दुल फ़र्क है। आ प्लस अल आना में हमज़ातुल वस्ल को अलिफ में तब्दील कर देते हैं, जो आ प्लस अलिफ मिलकर हरफ मद बनाता है और अलिफ के ऊपर फ़तहा इशबाइया आ जाती है और हरफ मद के बाद सुकून असली अगले कलिमा के लाम साकिन पर है। इस तरह मद्दुल फ़र्क पैदा होती है। सवाल और ख़बर इस तरह दोनों चीज़ें कायम रहती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बाकी मद्दात पर बात करेंगे। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अदद खल्क़िही रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही मिदाद कलिमातिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।